حي على الفلاح. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہیں تو شیطان عورت کو بہت خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ مردوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھے اور نہ دیکھنے والا مرد بھی عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اب ضرورت کے تحت نکلنے والی عورتوں کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ جب نکلے تو حجاب کے ساتھ نکلے، بے حجاب نہ نکلے۔ لیکن آج کے حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حجاب بنا ہے حجبن سے، حجبن، اور حجبن سے یہ جو نکلا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے، اپنی مراد تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرنا، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ یعنی اب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھنا چاہے تو اس دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ پیدا کر دے، اسی کو حجاب کہتے ہیں۔ اب جو چیز رکاوٹ پیدا کرے اس کو حجاب کہتے ہیں، اور آج لوگ حجاب اس کو کہتے ہیں رکاوٹ پیدا کرنے کی بجائے وہ متوجہ کرے، اس لیے کہ آج کا حجاب نگوں سے بھرپور ہے، آج کا حجاب ایمبرائڈری سے بھرپور ہے، آج کا حجاب جو ہے وہ ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں، آج کا حجاب پھول اور پتیاں بنی ہوئی ہیں، آج کا حجاب قیمتی کپڑے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ قیمتی کپڑوں کا حجاب جو بہت قیمتی ہو اور جس قیمتی کپڑا وہ جاذب النظر ہو اور وہ مردوں کو اپنی طرف دعوت نظارہ دے، ایسا حجاب نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا برقع حجاب نہیں ہو سکتا، ایسی چادر حجاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ حجاب کا مطلب یہ ہے، علامہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے اور اس مراد تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، اسی کو حجاب کہتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ قیمتی کپڑوں کے برقع وہ مردوں کو تمہاری طرف متوجہ کرتے ہیں تو پھر اللہ اکبر یہ حجاب کیسے ہوئے؟ بلکہ اس کو تو مزید حجاب کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو برقع اور حجاب ہونا چاہیے وہ قیمتی کپڑے کا اور جاذب النظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ بھدے کپڑے کا ہونا چاہیے، ایسے بھدے کپڑے کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ انصار کی عورتیں جب حجاب کی آیت نازل ہوئی تو وہ ایسے کپڑے پہن کر، کالے کپڑے چادر ڈال کر کے گھر سے نکلتی تھی، یوں لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طریقے کا بھدا رنگ اس کا ہوتا تھا تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ پھر برقع تنگ نہیں ہونا چاہیے، چست نہیں ہونا چاہیے، بہت ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ آج کے برقعوں کو اگر حجاب کی شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آج کے برقعے حجاب کے شرعی نقطہ نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر حجاب کے معاملے کو پورا نہیں کرتے، اور معاذ اللہ یہ برقعے آج تو لوگوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ اے خواتین اسلام، آج کے بعد جو برقعے پہنو وہ بھدے کپڑے، سستے کپڑے اور بہت ڈھیلے ڈھالے ہونا چاہیے، گزرنے والی کے متعلق پتہ بھی نہ چلے کہ یہ دبلی ہے یا اس کا جسم موٹا ہے، اور اللہ اکبر گزرنے والی کے متعلق پتہ نہ چلے یہ بوڑھی ہے یا جوان ہے، وہی حجاب ہوگا اور برقع پہننے کا ثواب انہی کو ملے گا۔ ورنہ یہ برقعے جو شو کے طور پہ پہنے جاتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والے برقعے پہننا ناجائز ہے۔ آپ مجھے بتائیں آج سے 900 سال پہلے ایمبرائڈری کیسی ہوا کرتی ہوگی، ڈیزائن کیسی بنتی ہوگی؟ اتنی ترقی یافتہ تو ڈیزائن نہیں ہوتی ہوگی۔ آپ نے 900 سال پہلے فرمایا ڈیزائن والے برقعے پہننا ناجائز ہے، تو آج ڈیزائن والے برقعے پہننا جائز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے خواتین اسلام، اپنی فکر کو تبدیل کرو، اپنی عزت کا تحفظ چاہتی ہو، اپنے وقار کا تحفظ چاہتی ہو، اپنی نسوانیت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو تو پھر اسلامی نقطہ نظر کے مطابق حجاب کو اختیار کرو۔ حي على الفلاح.